ناظرین اور صاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آمنہ مجید۔ ناظرین، آج کے دور میں ہر انسان کہیں نہ کہیں مختلف مسائل اور مشکلات سے دو چار رہتا ہے اور ان مسائل سے چھٹکارا بھی چاہتا ہے۔ ان مسائل سے نکلنے کے لیے عملی اقدامات کے ذریعے کوشش کی جاتی ہے، لیکن کچھ مسائل ایسے بھی ہوتے ہیں جو لاکھ کوششوں کے باوجود بھی حل نہیں ہوتے۔ ان مسائل کے حل کے لیے ہم روحانی عملیات کی جانب جاتے ہیں، اور اگر یہ روحانی عمل مخصوص طریقے سے کیا جائے تو اس کے بہت زیادہ فوائد بھی ہوتے ہیں۔ اور صاف ڈیجیٹل کی جانب سے ہمارے ناظرین کے لیے ایک خاص پروگرام تشکیل دیا گیا ہے، جس میں ہم آپ کے مسائل اور وظائف کے ذریعے ان کا حل بتائیں گے۔ محمد انزلہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں دوبارہ وقت دیا۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ یہ پروگرام جو ہم نے شروع کیا تھا کہ وظائف کے ذریعے عوام کی مدد کی جائے، ان کی مشکلات کا حل نکالا جائے، اس کو عوام کی جانب سے بہت زیادہ پسند کیا گیا ہے اور بہت زیادہ مثبت اس کا رد عمل آیا ہے۔ اس وجہ سے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ دوبارہ اس پروگرام کو سٹارٹ کیا جائے، اور بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں حنظلہ صاحب۔ جی، سب سے پہلے ایک صارف نے سوال پوچھا ہے کہ جادو کے اثر کو کم کرنے کا کوئی وظیفہ بتائیے گا۔ جادو کے اثر کے لیے جو سب سے مجرب جو عمل ہے نا، جی وہ دو چیزیں ہیں۔ جی، ایک تو سورۃ المزمل ہے، جی اور دوسری سورۃ المؤمنون کی آخری 4 آیات ہیں۔ جی، تو ان دونوں کو اگر ملا کے 11 مرتبہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھا جائے تو انشاءاللہ یہ 7 دن کرنے سے جتنا بھی سخت جادو ہوگا سب ختم ہو جائے گا۔ اچھا، یہ بہت ہی مجرب یہ وظیفہ ہے جادو کے اثر کے لیے۔ حنظلہ صاحب، عشاء کے بعد تو آپ نے بتایا، اگر صبح مارننگ میں پڑھا جائے تو کوئی وقت اس کے لیے ہے؟ وقت اس کے لیے عشاء کی نماز کے بعد ٹھیک وقت ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے سر۔ دوسرا ایک سوال ہے، ایک خواتین کے مسائل، اور ایک خاتون کا سوال یہ ہے کہ ان کے جو ہسبینڈ ہیں ان کی آمدنی بہت کم ہے، تو اس کا کوئی اگر وظیفہ ہو سکے تو؟ اس کے لیے سورۃ الرحمن فجر کی نماز کے بعد پڑھی جائے۔ جی، یہ سورۃ الرحمن ایسا عمل ہے کہ اس میں رزق کے لیے، گھر کی پریشانیاں، کسی قسم کی پریشانی مصیبت، اس کے لیے بہت مجرب عمل ہے سورۃ الرحمن والا۔ اس کو پڑھا جائے 3 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد۔ بالکل، سورہ رحمان کو قرآن پاک کی زینت قرار دیا جاتا ہے، جی، اور اس سے مختلف بیماریوں کا علاج بھی کیا جا رہا ہے، اور تھراپی ہوتی ہے پراپر سورہ رحمان کے ذریعے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے نعمت کو ذکر ہے زیادہ، اس لیے پھر اس میں بہت زیادہ برکات ہیں سارے۔ جی، بالکل۔ منزلہ صاحب، ایک صارف پوچھ رہے ہیں کہ ان کی زمین پر کسی نے قبضہ کر لیا ہے اور عدالت میں کیس جو ہے وہ ختم ہی نہیں ہو رہا، تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ وہ کیس جو ہے وہ جیت جائے۔ جی، دوست احباب مجھ سے یہ وظیفہ پوچھتے رہتے ہیں کہ کیس کی وجہ جیت جائیں، ہم مسئلہ بنا ہوا ہے، ناجائز قبضہ کیا ہوا، اس کے لیے جو سب سے مجرب وظیفہ ہے وہ ہے قرآن مجید کی آیت ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اس کو آپ 41 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں۔ جی، انشاءاللہ آپ کچھ ہی دن کریں گے تو انشاءاللہ آپ کیس میں جیت جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا سر، یہ ٹائمنگ دوبارہ کائنڈلی ریپیٹ کر دیجیے گا، کیونکہ ٹائمنگ کا اکثر اوقات یہ سوال آتا ہے کہ کون سا وقت جو ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے، کس وقت وظیفہ کیا جائے؟ ٹائمنگ عشاء کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں، اور نیت کر کے پڑھیں کہ میں کیس جیت جاؤں، اس نیت سے پڑھیں۔ اچھا، تو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جی، 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا۔ حنظلہ صاحب، ایک اور سوال ہے کہ نظر جو ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے، اور ہم مانتے ہیں کہ نظر جو ہے وہ بہت بری لگتی ہے۔ اس حوالے سے تھوڑا وظیفہ بتائیے گا کہ کس طرح اس نظر سے انسان بچ سکتا ہے۔ نظر برحق ہے، نظر لگ سکتی ہے بے شک۔ تو نظر کے لیے جو آخری 4 کل ہیں، آخری 4 کل اور آیت الکرسی، جی، ان کو 3 مرتبہ پڑھ کر دم کیا جائے جی، تو انشاءاللہ یہ نظر اتر جائے گی۔ اس کا بھی کوئی وقت درکار ہے؟ اور اس کے ساتھ صدقہ بھی کرے، گوشت لے کر تو صدقہ کرے، انشاءاللہ نظر اتر جائے گی۔ تو اس کا کوئی وقت درکار ہے جو آپ نے وظیفہ بتایا ہے؟ نہیں، نظر کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، بس جب نظر لگ جائے تو فوراً یہ عمل کر کے اور صدقہ اتار دے، انشاءاللہ نظر اتر جائے گی۔
اچھا سر، ایک اور سوال جو پوچھا گیا ہے کہ لڑکیوں کی شادیوں میں بہت زیادہ ڈیلے ہو جاتا ہے اور آف کورس اس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے والدین پریشان ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتائیے گا۔ یہ تو اکثر یہ تو بہت زیادہ مسئلہ چلا ہوا ہے۔ اس کے لیے جو میں بتاتا بھی ہوں اپنے دوستوں کو، تو اس کے لیے سورۃ علم نشرح ہے، علم نشرح لک صدرک، یہ والی آخری پارے میں، تو اس کو 121 مرتبہ پڑھا جائے، 21 مرتبہ جی، دن میں کسی بھی وقت نا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اس کو 21 مرتبہ پڑھا جائے۔ اچھا جی، امید کرتے ہیں کہ یہ وظیفہ کرنے سے جن خواتین یا جن لڑکیوں کی کوئی پریشانی ہے وہ کم ہو جائیں۔ اچھا حنظلہ صاحب، ایک اور جو صارف ہیں انہوں نے پوچھا ہے کہ وہ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں نوکری کے سلسلے میں، اور پاکستان میں جو ہے وہ انہوں نے سرکاری نوکری کے لیے بہت زیادہ اپلائی کی ہے لیکن ہو نہیں رہی، اور اب وہ جانا چاہتے ہیں ملک سے باہر، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتائیے گا کہ اگر وہ ملک سے باہر جاتے ہیں تو کیا وہ کامیاب ہو پاتے ہیں؟ اس کے لیے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کے لیے سورۃ الفتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس کی جو پہلی آیات ہیں، پہلی 7 آیات ہیں، تو ان کو لکھ کر گلے میں ڈالا جائے یا دائیں بازو میں ڈالا جائے، انشاءاللہ بہت جلد باہر جانے کا اسباب اللہ پیدا کر دے گا۔ محترمہ، میں یہ ناظرین کو یکم محرم کے بارے میں ایک وظیفہ خاص بہت وہ بتانا چاہتا ہوں۔ سر دوبارہ بتائیے گا کس حوالے سے بتانا چاہتے ہیں؟ یکم محرم ایک خاص وظیفہ ہے۔ جی بتائیے گا۔ اور اس وظیفے سے یہ وظیفہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے کرنا ہے، یکم محرم کو سورج غروب ہونے سے پہلے کرنا ہے۔ جی اگر ہم یہ جو عمل بتائیں گے اگر وہ کریں گے تو انشاءاللہ اتنی پیسوں میں برکت ہوگی تو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اچھا، تو آپ نے کرنا یہ ناظرین ہے کہ 111 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اپنے پیسوں میں یا اپنے پاکٹ میں یا پرس میں یا جہاں پیسے رکھتے ہیں وہاں اس کو لکھ کر رکھ دیا جائے۔ انشاءاللہ آپ یہ لکھ کر 111 مرتبہ لکھ کر وہاں رکھیں تو انشاءاللہ پیسوں میں برکت بھی ہوگی، اور آپ عجیب اس کے ثمرات اللہ پیدا کرتے ہیں اور عجیب برکت ہوتی ہے پیسوں میں۔ اچھا، یہ میں جب جیسے محرم شروع ہوتا ہے تو محرم سے پہلے میں اپنے سب دوستوں کو بتاتا ہوں کہ یہ عمل کریں، اور جس دوست نے بھی کیا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ برکت ہوئی ہے پیسے میں ہمارے۔ اچھا، تو میں اپنے سب ناظرین کو کہتا ہوں کہ یہ عمل کریں، 111 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنی ہے یکم محرم کو سورج غروب ہونے سے پہلے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ قاری صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور ہمارے ناظرین کو جو وظائف بتائے، ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ یہ وظائف ان کے لیے کارآمد ثابت ہوں گے اور وہ انہیں ضرور کریں گے۔ بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کے لیے۔ بالکل۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود تھے محمد حنظلہ صاحب، جنہوں نے آپ کو مختلف وظائف بتائے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ تک آپ کے سوالات کے جوابات پہنچ چکے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بھیجیے، ہم ضرور نیکسٹ پروگرام میں اس کو شامل کریں گے۔ آمنہ مجید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔